کے جسد خاکی حوالے کرنے شروع کر دیں گے. ہمارا ایئرپورٹ ہوٹل، ایئرپورٹ کی پوسٹیں، قصر ناز جو گورنر سندھ صاحب نے ہمیں حوالے کیا، یہ سب انٹیکٹ ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک لواحقین کے ساتھ الحمدللہ میری ٹیم کا رابطہ ہو چکا. اس اپڈیٹ کے بعد میں جناب تھوڑا سا انگلش کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں فار فارمیٹ. Yes, I just want to tell you the update is an unfortunate incident which took place yesterday. We have made some progress. First of all, when we made the contact was established with all dead bodies, with all the Shohada's families, and those families we are in touch. Out of 99, the 2 survivors were there, but rest 97 bodies have been recovered and handed over to the hospitals. Out of that, 21, after formal identification, have been handed over to their dear ones. The remaining, we have collected the DNAs of those Shohadas, and they have been submitted to our hospital and Karachi University. A special team by Government of Punjab has been positioned at Karachi University, which is in the process of conducting these DNA tests. No sooner that is completed, we will start to hand over the bodies to the dear ones. The next phase is that we'll start the compensation which Honorable Minister will provide, the information he will be giving you. The Aircraft Accident Investigation Board, an independent body, has been formulated by Government of Pakistan. It has been positioned. Now I am liable to give all kind of assistance and the kind of information which I am supposed to. And thereafter, in the light of investigation by this independent body, whatever and whosoever is made responsible within my organization, I will be taking the stern possible action. And thereafter, I will also present myself to the Government of Pakistan. Fortunately, we have found the black box, and that has also been handed over to Aircraft Accident Investigation Board team. This is the update, and we stand beside the Shohadas, the grieved families, and every possible effort which can be done that will be executed to facilitate. Thank you very much. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ صحافی برادری کا. سب سے پہلے تو مجھے اس انتہائی افسوسناک واقعہ پہ تمام اہلیان پاکستان، اہلیان کراچی اور بالخصوص جن فیملیز کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں ان سے افسوس کرنا ہے، دلی رنج و غم کا اظہار کرنا ہے، ان کے غم میں برابر کا شریک ہونا ہے، اور دلی دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ محرومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا کمپنسیٹ کرنے والا تو وہ پاک ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان فیملیز کو کمپنسیٹ کرنے کی، ان کے دکھ کم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقائق قوم کے سامنے جلد از جلد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مقصد میری اس وزٹ کا، گو حادثے کے وقت امیجیٹلی چیف ایگزیکٹو PIA کراچی پہنچے، یہ بھی اسلام آباد تھے، میں بھی اسلام آباد تھا. اس میں آرمی کور کمانڈر صاحب کا، اس میں رینجرز، اس میں لوکل ایڈمنسٹریشن، اور سب سے بڑھ کے جو میں نے میڈیا میں دیکھا، جو جذبہ میں نے دیکھا ہے عوام کا، والنٹیئرز کا، وہ میں خراج تحسین پیش کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس آگ میں جس طرح کود کے انسانی جانوں کو بچانے کی کوشش ہو رہی تھی. اپنی طرف سے ایک کوشش تھی، ایک جذبہ تھا، تو اسے میں اپریشیٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتا.
میں تمام ان اداروں جنہوں نے ایک رول پلے کیا، اس میں آرمی ہے، اس میں رینجرز ہیں، اس میں سوشل ادارے بھی اس میں موجود ہیں، رفائی ادارے بھی اس میں موجود ہیں، والنٹیئرز بھی اس میں موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کے اہلیان محلہ جو افیکٹیز تھے اس محلے کے، اور جنہوں نے لوگوں کو امیڈیٹ ریلیف پہنچانے کی کوشش کی، سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ واقعہ بہت بڑا ہے اور انتہائی قابل افسوسناک واقعہ ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، عید بھی قریب ہے، لوگ اپنے پیاروں کو ملنے آ رہے تھے، تو جو صدمہ ہے مجھے بھی بحیثیت ایک انسان، وہ میرے جذبات بھی میرا ساتھ نہیں دے رہے اور میری زبان بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی، لیکن دلی دعا ہی کر سکتے ہیں، اور اپنی وسعت کے مطابق جو ان فیملیز کے لیے کر سکے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو جس طرح چیف ایگزیکٹو صاحب نے فرمایا کہ کمپنسیشن کوئی کمپنسیٹ نہیں کر سکتا، یہ کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، لیکن ایک ٹریڈیشنلی یہ ہوتا ہے، وہ 5 لاکھ روپیہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ پرائم منسٹر کی خصوصی ہدایات پہ اسے 10 لاکھ کیا گیا، اور ایک جو انشورنس منی ہے اسے بھی ایک ٹائم لمٹ کیا گیا، اور کہا گیا کہ جلد از جلد جتنے کم از کم وقت میں انشورنس منی ان ایگریوڈ فیملیز کو پہنچائی جا سکے وہ پہنچانی ہے۔ اور اس کے بعد سول آبادی پہ یہ جہاز کریش ہوا ہے، ایک گلی میں گرا ہے، دونوں اطراف کے گھر ڈیمیج ہوئے ہیں، میں خود دیکھ کے آیا ہوں۔ ان گھروں کی کمپنسیشن یا ریہیبلیٹیشن، ان کی ریپیئر، مرمت، اور پھر ان کی جو املاک تباہ ہوئیں، ساتھ ان کی گاڑیاں تباہ ہوئیں، وہ بھی ایک فیئر سروے کرنے کے لیے ہم نے ہدایات پی آئی اے کو اپنے طور پہ، سول ایویشن اتھارٹیز کو اپنے طور پہ، اور لوکل ایڈمنسٹریشن کو اپنے طور پہ، اور یہ پیرلر انالیسس بھی ہوگا، اسیسمنٹ بھی ہوگی، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ پرائم منسٹر سے خصوصی طور پہ ان فیملیز کو جن کی املاک تباہ ہوئیں، جن کی گاڑیاں جلیں، جن کے گھر خراب ہوئے، انہیں کمپنسیٹ کیا جائے۔ تو ایک تو اسے بھی میں نے ایشور کرنا تھا، خود دیکھنا بھی تھا، اور یقین دہانی بھی کرانی تھی، اور اس پروسیس کو بھی میں خود دیکھوں گا بھی، اور جلد از جلد یہ کمپنسیشن بھی دلوانے کی کوشش کروں گا۔ باقی اس میں جو سب سے اہم فیکٹر ہے، جو میرا کنسرن ہے، یقیناً آپ کا بھی کنسرن ہوگا، میں بھی چیف ایگزیکٹو صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ریسنٹ پاسٹ میں اب 3 حادثے ہو چکے ہیں۔ گلگت کا حادثہ، فوکر فلائٹ لینڈنگ کے ٹائم ڈیمیج ہوا جہاز، اس سے پہلے چترال کا حادثہ۔ وہ جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائے والی بات کہ اگر بر وقت انکوائری نہ ہو سکے، بر وقت رپورٹ نہ آ سکے، رپورٹ پبلک نہ ہو سکے، یہ سب سے بڑی کمزوری اداروں کی کمزوری اور حکومت وقت کی کمزوری ہوتی۔ تو ایک بات، اس بات پہ میں اپنی طرف سے اور اپنی حکومت کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ کم از کم ٹائم گوز میں ٹائم، میں نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ ٹائم لمٹ کیا جا سکتا ہے، تو مجھے یہ بھی کہا گیا کہ مختلف ادارے اور بڑا مائنیوٹلی اس کی انکوائری ہوگی، جتنے ڈبریز پڑے ہوئے جو ابھی ہم دیکھ کے آئے ہیں ان سب کو اٹھایا جائے گا، کنسولیڈیٹ کیا جائے گا، پھر اس کی انکوائری سی اے اپنے طور پہ، پی آئی اے کے انجینئر ایکسپرٹس اپنے طور پہ، اور سب سے بڑھ کے جس کمپنی نے یہ طیارہ بنایا، ایئر بس، جرمنی اور فرانس، ان کی ٹیکنالوجی تھی، ان کے ایکسپرٹس نے بھی آنا ہے، وہ انہوں نے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کرنی ہے، اور ہمارا ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے جس میں ایئر فورس کے افسران بھی ہیں، سی اے بھی ہے، انہوں نے اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹلی انکوائری کرنی ہے، پی آئی اے سی اے انڈیپینڈنٹلی کرے گی، اور میں خود اسے سپروائز کروں گا، اور میری کوشش ہوگی کہ 3 ماہ کے اندر، لیکن ابھی تک چترال حادثے کی رپورٹ نہیں آ سکی، پبلک نہیں ہو سکی،
یہ ہماری کوشش ہوگی کہ 3 ماہ کے اندر اس کی رپورٹ پروویژنل رپورٹ سامنے آئے. اگر مکمل رپورٹ نہ آئے تو کم از کم پروویژنل رپورٹ تو سامنے آئے کہ عوام جان سکیں کہ یہ حادثہ کس طرح پیش آیا. اور اس بات پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. سر کسی کا جاتا ہے, ہمارا بھی جاتا ہے, ہم بھی حاضر. ہم تو ایک نئی ٹریڈیشنز رقم کرنے چلے ہیں کہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا. تو اس میں میں اور چیف ایگزیکٹو ہم بھی ذمہ دار ہیں. اگر کسی طرح کسی حوالے سے ہم پہ بھی کوئی ذمہ داری آتی ہے تو ہم بھی سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن اس رپورٹ کو منیمم ٹائم کے اندر تیار کروانا, نیشنل اسمبلی میں پیش کرنا, لوگوں کے سامنے اسے پبلک کرنا اور پھر اس پہ ایکشن لینا, یہ ہماری ایک ذمہ داری ہوگی. تو میں نے تو یہی شارٹ سٹیٹمنٹ دینی تھی. اب اگر کسی دوست کا کوئی کویسچن ہو تو سر جو آپ نے جو شہدا ہیں ان کے حوالے سے جو معاوضہ کا اعلان کیا ہے, مسافر جو اس میں فوت ہوئے ہیں, تو 10 لاکھ روپے کا جو اعلان ہے تو اس میں کیا جو عملہ ہے جہاز کا ان کے لیے بھی یہی ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ جہاں جہاز گرا ہے یہ کنٹونمنٹ کا علاقہ ہے اور ایئرپورٹ کے قریب ہے, تو وہاں پہ 4 منزلہ یا 5 منزلہ عمارتیں بنانے کی قانونی طور پر اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو سول ایویشن نے کیوں اب تک کارروائی نہیں کی اس حوالے سے؟ آپ کے اس سوال کا جواب بھی انکوائری رپورٹ میں آئے گا کہ اس فنل ایریے میں اگر کنسٹرکشن ہوئی ہے, انلیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے, تو جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں انشاءاللہ تعالی انہیں بھی اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرنا ہوگا. لیکن کمپنسیشن جو ڈیمیج ہے اس کی کمپنسیشن وہ ڈیفینیٹلی ہم گورنمنٹ سے دلوائیں گے, چاہے ان کی املاک ہو چاہے ان کی اسباب ہو, جو چیزیں ان کی خراب ہوئی ہیں. باقی جو کمپنسیشن, یہ ایئر کرافٹ بھی انشورنس تھا اور انشورنس کی رقم اس کمپنی نے فراہم کرنی ہے, اسے ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد. لیکن جو گورنمنٹ کی طرف سے کمپنسیشن ہوگی وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگی, امپلائیز کے لیے بھی ہوگی اور باقی ایگریڈ فیملیز کے لیے بھی ہوگی. آپ نے انویسٹیگیشن بورڈ بنایا ہے, اس کا آرڈر وفاقی حکومت نے کس طریقے سے دیا ہے, جبکہ یہ ڈی جی سی اے کا وہ اس بورڈ کا اعلان کرتے ہیں کہ پاور کے تحت وفاقی حکومت نے یہ دیا ہے. آپ کا 282 بالکل آپ نے بجا فرمایا جی. رات افطاری کے بعد ہماری ہنگامی میٹنگ ہوئی اور ڈول چارج ہے سیکٹری ایویشن کا, ڈی جی سی اے بھی ان کے پاس چارج ہے. رات ہی ہم نے سمری بنائی بھی, میں نے اس پہ سگنیچر بھی کیے اور بائی سرکولیشن اسے ہم نے فیڈرل کیبنٹ سے منظور بھی کروایا اور نوٹیفائی کیا. تو پراپر سارے پروسیجر کو فالو کرنے کے بعد یہ کمیٹی جو انکوائری کمیٹی ہے یا بورڈ ہے اسے نوٹیفائی کیا گیا. ترمیم نہیں ہوئی بالکل. اس ڈی جی سی اے کے پاس اگر پاورز ہیں تو ڈی جی سی اے نے بھی وہ پاورز ایکسرسائز کرتے ہوئے پرائم منسٹر کے نوٹس, ہم نے سمری بھجوا کے اس کی اپروول لی. میں میرے بھائی میں نے یہی عرض کیا کہ ڈی جی سی اے نے بھی اسے نوٹیفائی کیا, وہی سیکٹری ہے, اور ہم نے اسپیشل پرمیشن اس پہ پرائم منسٹر کے نوٹس میں بھی دے کے کہ یہ پاورز ڈی جی سی اے کے پاس ہیں, اسے ایکسرسائز کر رہے ہیں, اور یہ ہم فیڈرل کیبنٹ کی بھی منظوری لینا چاہتے ہیں, لے کے اسے نوٹیفائی کرنا چاہتے ہیں. یقیناً یہ آزاد اس لحاظ سے نہیں ہے کہ سوائے نام کے اس میں آزاد چیز کیا ہے. یہ سارے سول ایویشن اتھارٹی سے تنخواہیں لیتے ہیں, سول ایویشن اتھارٹی کے آفس استعمال کرتے ہیں, عملہ ان کا ہوتا ہے. تو انڈیپینڈنٹ بورڈ تو آج تک پاکستان میں نہیں بنا ہے. تو یہ ڈی جی سی اے کے اندر ہے ساری چیزیں, تو اس سے کیسے ہم امید کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, سی اے ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے, اس کے 2 حصے ہیں, ایک ریگولیٹری ہے ایک کمرشل ہے, اور یقیناً اس میں ایئر فورس کے افسران بھی موجود ہیں, اور یہ بھی یقیناً وہ کوالیفائڈ افسران موجود ہیں,
اور اس چیز کی ذمہ داری بحیثیت ایک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو میں ذمہ داری لے رہا ہوں کہ بالکل فری اینڈ فیئر انکوائری ہوگی، انویسٹیگیشن ہوگی، اور جو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا. جی سر. سر یہ اس قسم کی جو پریس کانفرنس ہوتی ہے کیا یہ فارمیلٹی بھی ہے؟ یہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے کہ جب حادثات ہو جاتے ہیں اس کے بعد کمیٹی بنتی ہے، سارے لوگ متعین بھی ہوتے ہیں، اس کے بعد حاضر انتظار بھی ہوتا ہے، اپوزیشن بھی ہو جاتی ہے، لیکن بات بھی ہوتی ہے کہ مرشد صاحب آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو پورا کروں گا، لیکن کیا پتا کہ آپ منسٹر ایک مہینہ 2 مہینے بعد تبدیل ہو جائے، اس کے بعد نیا منسٹر آتا ہے تو اس کے بعد کیا ذمہ داری ہوگی، اس کے بعد کیا سچویشن؟ دیکھیں جی، فارمیلٹیز بھی کرنی پڑتی ہیں، آپ سے انٹریکٹ بھی کرنا ہے. جو کچھ ہم نے کیا ہے یا جو کچھ ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ تک پہنچانا بھی ہے، اور آپ جو کویسچن کر رہے ہیں یہ رائے بھی ہم نے لینی ہے، اسے بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے. تو منسٹر میٹر نہیں کرتا، آج میں ہوں تو کل کوئی اور ہوگا. دیکھیں نا 2016 کا واقعہ ہے، اس وقت گورنمنٹ اور تھی، پرائم منسٹر اور تھا، لیکن ذمہ داری بالآخر انسٹیٹیوشن پہ ہے، ذمہ داری سی اے پہ ہے، ذمہ داری گورنمنٹ پہ ہے. تو وہ کنٹینیوٹی رہتی ہے. تو وہ ذمہ داری اگر کوئی کوتاہی پچھلی گورنمنٹ سے بھی ہوئی تو میں تو اسے بھی ریٹیفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی سامنے آنا چاہیے. میں یقیناً جو آپ بات کر رہے ہیں، جو آپ کا کنسرن ہے، اس پہ میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے گورنمنٹس کی. جن کے پیارے گئے ہیں وہ حقائق جاننا چاہتے ہیں کہ وجہ کیا ہوئی ہے، کہ کریش لینڈنگ کیوں ہوئی ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں. تو فیکٹس ان کے سامنے آنے چاہیے، اور جو ذمہ دار ہوں ان کے خلاف پروسیڈ کرنا چاہیے. تو یہ تو ذمہ داری، لیکن اب پچھلے اگر ادوار میں کچھ واقعات ہوئے ہیں تو وہ بھی ہم ذمہ داری میں لینا چاہ رہا ہوں کہ اس کی بھی رپورٹ اور اس کی بھی رپورٹ انشاءاللہ تعالی جلد از جلد ہم پبلک کریں گے. آپ نے بات کی سمیشن ایک آزاد ادارہ ہے، اور لیکن ایئر مارشل عاصم سلیمان کو گئے ہوئے 3 سال ہو گئے، ابھی تک جو ہے سول ایویشن 3 سال سے ایڈاکزم پر چلایا جا رہا ہے. اس کا پرماننٹ جو ڈی جی کیوں نہیں ہے 3 سال سے؟ دوسرا، ایکاؤ کی انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کے رول ہوتے ہیں کہ ایئرپورٹس کے 3 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر تک آبادی نہیں سکی. اب تک آپ نے کارروائی کیوں نہیں کی ہے، اور ڈی جی سی اے جو مستقل کیوں نہیں ہے؟ یقیناً جی آپ کا بڑا ریلیونٹ کویسچن ہے. انڈیپینڈنٹ سی اے ہونا چاہیے. ہماری گورنمنٹ کی یہ پالیسی تھی کہ اس کی سیگریگیشن ہو. جس طرح میں نے کہا، ریگولیٹری اور کمرشل 2 ڈفرینٹ فنکشنز ہیں سی اے کے، انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے. اب 30 جون لاسٹ کیبنٹ میں بھی ہمارے ایجنڈے پہ تھا، ڈسکشن پہ تھا، اور بڑا سیریس ویو اس پہ پرائم منسٹر نے لیا ہے، اور 30 جون اس کے لیے لاسٹ ڈیٹ ہم نے رکھی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال یہ ڈویژن بھی مکمل ہوگی، اور انڈیپینڈنٹ ڈی جی سی اے، ایڈیشنل ڈی جیز، دونوں اداروں کے انڈیپینڈنٹ ایڈیشنل ڈی جیز آئیں. آبادی جو ہے 3 کلومیٹر انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن رول کو، اس پر آپ کیا کارروائی؟ کارروائی ایک آپ کے لیے خبر ہے، آپ کی طرف سے خبر نہیں، کہ میں نے پیپرز دیکھے، صرف کراچی 1500 ایکڑ سی اے لینڈ انکروچ ہو چکی ہے. وہ بھی تو کوئی حکومتیں ذمہ دار تھیں، کچھ افسران ذمہ دار تھے. تو اب اس انکروچمنٹ کی یہاں ایلیگل کام ہوئے ہیں کہ جہاں ایتھورائز نہیں تھا، ہو سکتا ہے فنل ایریاز جہاں ریسٹرکشنز تھیں، ان ایتھورائز کنسٹرکشن بھی ہوئی ہو. یہ تو غلطیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم ریٹیفیکیشن کی کوشش کریں گے. جی سر. ایک چیز پوچھی تھی، ایک تو آپ نے کہا کہ کمپنسیشن دی جائے گی جو ڈیڈ باڈیز ہیں، جو فیملیز ہیں، تو جو سروائیورس ہیں ان کے لیے بھی آپ نے کچھ رکھا ہوا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو جن کی عمارتیں ہیں، جس پہ جو پراپرٹی ڈیمیج ہوئی ہے، اس کی ایشورنس دے رہے ہیں، ان کو بھی کمپنسیٹ کیا جائے گا یا اس کی پرمیشن لیں گے ابھی؟ اس کو ذرا ویسے لیکن جی جو سروائیورز ہیں انہیں تو اللہ تعالیٰ نے کمپنسیٹ کر دیا کہ دوبارہ نئی زندگی دے دی. انہیں ہم نے کیا دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے اور کیا دے سکتا ہے؟ چلیں انہیں کیا دیا جا سکتا ہے. جو ملک صاحب انہیں بھی ہم یقیناً کنسیڈر کریں گے.
اور جو بلڈنگز ہیں بلڈنگز کے بارے میں تو ہم کہہ چکے ہیں کہ ان کی اسیسمنٹ ہوگی اور کمپنسیشن ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. سر یہ بتائے گا کہ میرے طرف پہ ایسے واقعات ہوتے رہے سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے ہنگامی اقدامات کے لیے کیا تیاریاں کی گئی ہیں کیونکہ کل بھی جب ہم نے ساری صورتحال دیکھی تو ہمیں وہاں پہ سول ایویشن اتھارٹی بالکل زیرو نظر آئی وہاں پہ آرمی کام کچھ آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیں نا رہنمائی کر دیں. تو یہ نہیں کہ ایمرجنسی لینڈنگ کے حوالے سے کوئی کیا اقدامات ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے ایس او پیز موجود ہیں, ارینجمنٹ سارے موجود ہیں, ورلڈ سٹینڈرڈ کے مطابق موجود ہیں, ورلڈ سٹینڈرڈ کے تحت موجود ہیں. بس انفارچونیٹلی اس طرح کی اناؤنسمنٹ پائلٹ نے کی نہیں کہ میں ایمرجنسی لینڈنگ کرنا چاہتا ہوں, وہ سارے ارینجمنٹس کیے جائیں. تو آخر سوال جواب ہو گیا. اشرف خان سر یہ بول رہے ہیں کہ تحقیقات ابھی تک کیا ابتدائی رپورٹ جیسے طیارہ جو سامنے آئی کے پاس کہ 2 دفعہ لینڈنگ کی کوشش, پہلی دفعہ جب لینڈ کرتا ہے وہ طیارہ تو گراؤنڈ سے ٹچ ہوتا ہے, انجن کے واقع ہیں کہ رپورٹ ہوتا ہے کہ رن وے بھی چیک کیا گیا, تو اس کے بعد وہ واپس وہ اراؤنڈ ہو کے واپس آتا ہے, اس کے بعد حادثے کا شکار ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ وہ پائلٹ نے نہیں بولا تھا کہ ایمرجنسی کی صورتحال ہے تو ایمرجنسی کی اس پہ کچھ اقدامات کریں, تو اس کی کیا رپورٹ آئی؟ اس کے ساتھ ایک اور ضروری سوال ہے کہ جو رپورٹ کو جو ٹی سی سے وہ بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کا لینڈنگ گیئر بھی نکلے, بعد میں کہتا ہے دونوں انجن بند ہو گئے. یہی بلیک باکس سے یہی کنورسیشن سامنے آئے گی اور اس کی بھی انکوائری ہوگی, لیکن یہ چند چیزیں ضرور ٹیکنیکل ہیں, چند چیزوں کی وجہ سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, ایک کنفیوژن بھی ہے, جس طرح یہ میڈیا پہ بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں, اور اس میں مختلف دوست مختلف حوالوں سے اپنا ایکسپرٹ اوپینین بھی دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے جو کمیٹیز اس سارے میٹر کو انویسٹیگیٹ کریں گی, انکوائری کریں گی, اور اس میں یقیناً جو مینوفیکچرر ہیں ان کا تو بالکل ہی ایک انڈیپینڈنٹ ویو ہوگا نا, تو یہ ساری چیزیں سامنے اس وقت آئیں گی. فی الحال ساری کیا سرائیاں آئیں گی. جی سر. سر بتایا یہ جا رہا ہے جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ پہلی جو کریش لینڈنگ تھی اس دوران جہاز کراچی میں